صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ صفحہ نمبر ہے جی 42 ہے، آیت نمبر پوری 100 ہے، 100 سے آگے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نمازوں کو بیان فرمایا ہے۔ دو قسم کی نمازیں ہیں عام نمازوں سے ہٹ کر۔ ایک ہے نماز قصر، صلاۃ القصر، جس کو سفر کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ السفر، صلاۃ القصر، سفر والی نماز۔ ایک ہے صلاۃ الخوف، خوف والی نماز۔ ان دو نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں۔ سب سے پہلے قصر کو بیان فرمایا کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو نماز کے اندر قصر کر لو، سفر کی وجہ سے قصر کر لو، نماز کو کم کر لو۔ کم جو نمازیں ہوں گی تو وہ صرف ظہر، عصر اور عشاء ہوگی۔ فجر کی 2 فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھنے ہیں، مغرب کی 3 ہیں وہ 3 ہی پڑھنے ہیں۔ البتہ ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کو 2 کرنا ہے، اور وتر بھی پڑھنے ہیں 3 وتر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دی ہے کہ یہ نماز، اس کو کہتے ہیں سفر کی نماز یا قصر والی۔ قصر کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، تھوڑا کرنا۔ تو 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور سنتیں وہ ضرورت نہیں ہوتی، اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، تو نفل کا ثواب ملے گا، تو سنت کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب فرض نہیں ہے تو سنت پھر کیا، وہ نفل ہی ہے۔ تو سنت میں اختیار ہے لیکن فرض میں اختیار نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہی میرے پاس وقت ہے میں 4 فرض ہی پڑھوں گا زور کے، نہیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس کو 2 ہی پڑھنی ہوگی۔ تو سفر کے اندر 2 نمازیں پڑھیں گا۔ یہاں قرآن میں یہ ہے کہ تمہیں کافروں کا ڈر بھی ہو، سفر بھی ہو، کافروں کا ڈر ہو، راستے میں کوئی بدامنی ہو اور امن نہ ہو، ڈر ہو، تو آدھی نماز پڑھو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کی بھی قصر کی ہے۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا اور مکہ فتح کرنے کے بعد آپ حج پہ تشریف لائے تو واپسی پہ آپ نے قصر ہی کی، اللہ کوئی خوف نہیں تھا، خوف تو ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نماز کا کہا کہ سفر بھی ہو، ڈر بھی ہو، تو 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے بغیر بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، گویا کہ آپ نے بتایا کہ ڈر نہ بھی ہو تو 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن اور حدیث کو ملانے سے شریعت مکمل ہوتی ہے، تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ سفر کتنا پرامن ہو، کتنا بھی اطمینان بخش ہو، ہم نے 2 ہی رکعتیں پڑھنی۔ اب یہ سفر کتنا ہو اور کہاں سے کرنی ہے شروع، اس کی تفصیلات ہیں بہت، قرآن اور حدیث میں ساری تفصیلات نہیں ہیں، تو فقہاء نے اندازے لگائے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکالا ہے، ہر سوال کا جواب نکالا ہے۔ تو جو چیز قرآن اور حدیث میں واضح نہ ہو اس میں رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ تو جب بڑے لوگوں کی فقہاء کی رائے مختلف ہو جائے تو الگ الگ وہ پھر فقہی مسلک بن جاتا ہے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، یہ فقہ مالکی کا ہے، یہ شافعی کا ہے، یہ حنبلی کا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے نظاموں میں ہوتا ہے کہ ساری چیزیں تو موجود نہیں نہ ہوتی، پارلیمنٹ جتنے بھی قانون بنا لیں اور اصول بنا لیں، 73 کا آئین ہے، ساری باتیں تو اس میں نہیں ہوتی، وہ پھر حل نکالتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں۔ تو
تو وہ بیٹھتے ہیں، باس مباحثہ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، عدالت میں کیس جاتا ہے، پھر عدالت ایک شک نکالتی ہے کیسا کام ہے۔ ابھی سرحد کے وزیر اعلیٰ کا انتقال ہوا نا، نگران وزیر اعلیٰ کا، تو اخبار میں تھا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، آئین میں اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ فوت ہو جائے کس کو بناؤ، شک نہیں ہے اس کی، تو اس کی شک نہیں ہے تو پھر انہوں نے شک نکالی ہے۔ تو اس طرح پھر ججوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، اس لیے اخبار میں آتا ہے کہ 3-2 کا فیصلہ ہے، 3-4 کا فیصلہ ہے، 5-4 کا فیصلہ ہے، 4 جج ایک طرف ہیں، 5 ایک طرف ہیں، حالانکہ 73 کہیں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی پتہ ہی نہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، حنفی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں۔ تو بھائی دنیا کے سارے نظاموں میں ہوتا ہے، جب چیز واضح نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ تو فقہ کے اندر جس کی تفصیلات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ یہ جو سفر ہونا چاہیے 48 میل ہو، 48 میل، تو 48 میل جب ہو تو کلومیٹر یہ بن جاتے ہیں کوئی 76-77 کلومیٹر، تو 77 کلومیٹر کا سفر ہے آپ کا، آپ نے جہاں جانا ہے وہ اتنا بنتا ہے۔ اگر اتنا سفر ہے تو اب آپ مسافر شمار ہوں گے۔ اب جب آپ اپنے شہر سے نکلیں گے نا تو قصر شروع کر دیں گے، مثلا آپ نے یہاں سے گجرات جانا ہے یا پنڈی جانا ہے، گجرات والا بھی اتنا ہی بن جاتا ہے میرا خیال ہے، تو وہاں جانا ہے آپ نے، تو جب آپ راوی کراس کریں گے تو اب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، 12 ہو گئے، آپ نے کہا ابھی میں نہیں پڑھتا، راوی کراس کر کے پڑھوں گا، وہاں پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، ادھر پڑھتے تو 4 پڑھ لیتے۔ اگر جماعت ملتے ہیں، ہاں جماعت اگر مل جائے تو اگر وہ جو امام ہے وہ اگر مقیم ہے، اس نے 4 پڑھنی ہے، وہاں کا امام ہے تو پھر آپ 4 ہی پڑھیں گے، امام کے پیچھے 4 پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو موٹر وے پر روک کے نماز پڑھاتے ہیں بعض لوگ، وہ بھی مسافر ہوتے ہیں، وہ مسافر ہوتے ہیں، وہ خود بھی 2 پڑھیں گے، دوسرے بھی 2 ہی پڑھیں گے۔ اگر وہ امام بن جاتا ہے سپوز، کون؟ وہ مسافر؟ ہاں تو پھر وہ بھی 2 پڑھے گا، آپ بھی 2 پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی مقیم آ جاتا ہے، ادھر کا آ جاتا ہے، کوئی ملازم آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی 4 پڑھے گا، ٹھیک ہے، وہ 4 پڑھے گا۔ مسافر امام 2 پڑھانے کے بعد اعلان کرے گا بھائی میں مسافر ہوں، میں نے 2 پڑھنی ہے، کوئی مقیم ہے تو اپنی پوری کرے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے نکلیں گے، حدود کراس کریں گے تو آپ کی قصر شروع ہو جائے گی۔ جہاں جا رہے ہیں آپ، وہاں اگر آپ کا 10 دن 12 دن 13 14 دن کا رہنا ہے، وہاں آپ نے رہنا ہے، کوئی کام ہے اسلام آباد میں، کوئی آپ نے کاغذات وغیرہ تیار کرانے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ 13 14 دنوں میں ہو جائے گا تو قصر کرتے رہیں گے۔ ہاں جب ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ ہو تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، پھر مسافر نہیں رہ گیا کہ مقیم ہو گیا۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اب قرآن میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں ہے تمہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ قصر کر دو تم نماز میں، نماز کو کم کر دو۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں کہ کافر لوگ، یہ قرآن نے یہ کہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بغیر بھی یہ پڑھی ہے، تو اب یہ کہ دونوں صورتوں میں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تو تمہارے دشمن ہیں کھلا کھلا۔ یہ ایک نماز ہو گئی، یہ ہے صلاۃ القصر، صلاۃ السفر۔ اب ہے صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ مسافر ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ فوجیں آمنے سامنے ہیں، لڑائی ہے، جنگ ہے اور جنگی حالات ہیں، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور امام صاحب کچھ ایسے ہیں جیسے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کے اندر ہو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر ہوں تو ہر صحابی کی خواہش ہوتی ہے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اب اگر سارے ایک امام کے پیچھے آتے ہیں، اللہ کے رسول ہے یا کوئی بڑی شخصیت ہے، تو سارے فوجی یا مجاہدین کہتے ہیں بھائی زندگی کا پتہ نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھو اللہ قبول کریں گے، ایسی کوئی شخصیت ہے، یا کسی وجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے۔ تو اب یہ کہ اگر سارے اپنے محاذ کو چھوڑ کر امام کے پیچھے نماز کے لیے آ جائیں گے تو ممکن ہے کافر کوئی بڑا حملہ کر دیں، نقصان پہنچا دیں۔ ان کو تو پتہ ہوتا ہے، مخالف فوج نے معلومات تو لی ہوتی ہیں، ساری جاسوس ہوتے ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں ہے، اسلحہ کتنا ہے، تو معلومات ہوتی ہیں ان کے پاس۔ صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔
تو اب اگر سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ 2 گروہ بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں, ایک گروہ آ کر آپ کے پیچھے آدھی نماز پڑھے. اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 1 رکعت ایک گروہ آ کر پڑھے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1 رکعت پڑھا چکے ہوں گے تو یہ گروہ چلا جائے, سلام نہ پھیرے, چلا جائے محاذ پر, اور جو امام ہے وہ کھڑا رہے, یا تحیات کی حالت میں جیسے بیٹھا جاتا ہے نا ایسے بیٹھ جائے 1 رکعت پڑھا کے, یا کھڑا رہے اور ان کا انتظار کرے. جب دوسرا گروہ آ جائے تو ان کو بھی 1 رکعت پڑھا دے. اب 2 رکعتوں والی نماز ہے, فجر کی ہے, تو امام ایسا کرے کہ امام کی تو 2 ہو گئی تو یہ سلام پھیر دے. یہ جو گروہ آیا ہے یہ کھڑے ہو کر آپ نے 1 رکعت پڑھے اور فارغ ہو جائے. یہ محاذ پہ چلا جائے. وہ جس نے 1 رکعت پڑھی ہے نا وہ ابھی نماز کے اندر ہی ہے, ان کی نماز ختم نہیں ہوئی. اگرچہ انہوں نے نقل و حرکت کر لی ہے, بھلے کوئی فیر بھی کر دیا ہے, وہ آ جائیں ادھر ہی آ جائیں یا ادھر ہی کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر. امام جو ہے وہ دور پڑھتے پڑھ کے سلام پھیرے گا. ہاں وہ 2 پڑھ یہ جو ہے یہ ایک بغیر سلام بھی جا سکتے ہیں. یہ جا سکتے ہیں بغیر سلام. یہ کہ میں 2-3 دن پہلے سفر میں تھا, میری 2 نمازیں رہ گئی, میں قصر پڑھوں گا یہاں پہ آ گئی. قصر پڑھیں. اگر سفر میں تھے نا آپ وہاں رہ گئی 2 نمازیں میری رہ گئی, میں اس میں پریشان ہوں کیا کروں. تو یہ ہے. تو اس طرح مختلف طریقے آتے ہیں اس کے. تو ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کو بتایا. اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے, سفر میں نہیں, آپ نے علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے, وہیں ہے, باہر نہیں نکلے آپ, تو پھر 2 رکعتیں پڑھ کر ایک گروہ چلا جائے اور دوسرا گروہ آ کر 2 رکعتیں پڑھے. پھر کھڑے کھڑے آپ نے 2 مزید پڑھ کر, اس کی تو 4 ہو گئی نا, اب وہ جس کی 2 ہوئی ہیں وہ آ کر 2 رکعتیں مزید پڑھے, سلام پھیر دے اور ختم. تو یہ اس طرح ہے یہ نماز پڑھنا. سفر میں جیسے موو کرتے ہیں موٹر وے پہ, تو اس میں بس جیسے آج کل گورنمنٹ چلی ہے فیصل موور کی بسوں کا بائیکاٹ کریں گے, اس نماز کے لیے بس نہیں روکتے, تو مسافر جو ہے وہ رستے میں بس نہیں روکی تو نماز جو اس کی جائے وقت آ گیا ہے وہ کیا کرے گا؟ ہاں جی, اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں نماز کے بارے میں بڑا سخت مسئلہ آتا ہے کہ کوئی اپنے وقت سے نماز کو نہ چھوڑے, تو اب یہ ہے کہ اگر قیام نہیں کر سکتے, کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں, بسوں میں نہیں ہوتی, ریل گاڑی میں ہوتی, ریل گاڑی میں تو اندر پڑھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اگر بہت جھٹکے لگتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا آسرا لے لیں, کسی برتھ وغیرہ کا جو لگے ہوتے ہیں یا سیٹیں ہوتی ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں. عام بسوں میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی. اب قیام ہے فرض اور کوئی عذر ہے نہیں, تو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے رہنے دیں, جب وہ روکے گا اگرچہ نماز کا وقت نکل چکا ہوگا اس وقت پڑھ لیں, جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں قضا کر لیں. یہ مجبوری کی قضا ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کہہ دیں بھائی نماز پڑھنی ہے, کچھ ہمیں پڑھا دو, تو ماحول کو دیکھیں, اگر بندے آپ کے ساتھ اور بھی مل جاتے ہیں تو پھر آپ شور شرابہ کریں, احتجاج کریں اور کہیں جی نماز پڑھائیں ہمیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ کو پتہ ہے خواہ خواہ کی بات کریں گے شریعت کے خلاف, اسلام کے خلاف, یا ان کا اصول ہی ایسا ہے, وہ کہیں گے پیچھے لکھا ہوا ہے ٹکٹ کے پیچھے ہم نہیں روکتے, آپ جو مرضی کرتے ہیں, ہم تو کوپنی کے پابند ہیں, تو پھر نہ کریں, چھوڑ دیں بتا کر بھئی ہم نے نماز تو پڑھنی ہے. تو ایک تو یہ کہ نہ پڑھیں آپ, جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو قضا کریں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو سیٹ میں بیٹھے بیٹھے آپ جس طرح پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں, جہاں کہ وقت نماز کا ہے تو آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں, اللہ کی عبادت میں. لیکن یہ نماز اصل نہیں ہے, اصل یہ کہ پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. یہ 2 صورتیں علماء بتاتے ہیں. ایک چیز میں نے پوچھنی تھی, آپ نے کہا جو فوج میں نماز پڑھتے ہیں 2-4 رکھتے ہیں, 2 آدمی رکھتے ہیں, پڑھیں 2 آدمی چلے جائیں بغیر سلام پھیرے کے, جو دوسرے 2 ہیں وہ کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھ لیں. جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں نا ان کی ایک صورت جو میں نے بتائی ہے نا, مختلف آتی ہیں صورتیں. 2 امام کے پیچھے پڑھی ہے, امام نے سلام پھیر دیا, امام کی 4 ہو گئی, یہ کھڑے ہو کر 2 پڑھ لیں, یہ تو فارغ ہو جائیں گے. دوسرے آپ نے جو قضا کہا ہے کہ امام اگر جو ہے وہ ہے مسافر, اس کے پیچھے مقتدی جو ہے وہاں کے رہنے والے لوکل ہیں, تو امام تو 2 رکعتیں پڑھ کر چلا جائے گا, تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ان کو وہ قرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا, نہیں ان کی شروع میں شامل ہوئی ہیں, ہاں وہ نہیں کریں گے, اگلی 2 رکعتوں میں نہیں کریں گے. نہیں 2 رکعتیں تو انہوں نے امام نے سلام پھیر دیا,
2 रकअत तो हो गई, जो पीछे मुक्तदी है वो तो मुसाफिर नहीं है ना, हाँ वो जो 2 रकअतें पूरी करेगा अपनी, हाँ उनमें वो किरत करेगा। हाँ बिल्कुल, वो चूँकि शुरू में शामिल हुए ना इमाम के साथ तो फातिहा तो पढ़ेगा, जैसे अपनी 2 रकअतों में पढ़ी जाती है ना फातिहा, इस तरह पढ़ेगा। मैंने ये सुना था कि वो उतनी देर खामोश रहेगा जितनी देर इमाम ने पढ़ानी थी। यानी कि उन 2 रकअतों में फातिहा नहीं पढ़ेगा। नहीं, वो हाँ मैंने ये सुना है कि वो खामोशी इख्तियार करे। चले मैं देखूंगा इस मसले को। लेकिन एक बात वो इन्होंने क्लियर कर दी। नहीं वो ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये सुना है कि हाँ नहीं देखूंगा मैं। उतनी देर खामोशी इख्तियार करे हाँ। जितनी देर इमाम ने पढ़ाना था, क्योंकि इमाम के पीछे हाँ वो एक लिहाज से हुआ है कि इमाम के पीछे है। हाँ एक लिहाज से इमाम। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि अगर वो मुसाफिर है, अमाम है, वो मुसाफिर भी है, तो वो पहले ऐलान करता है कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं तो अपनी निकाह यही कसरत पढ़ के फारग हो जाऊँगा। हाँ, जो पीछे मुसाफिर लोग हैं हाँ। वो इसी तरह नमाज पढ़ के फारग हो जाएंगे। हाँ वो उनका सवाल फिर भी बरकरार है कि 2 रकअतें जो पढ़ेगा उसमें फातिहा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वो फिर भी बरकरार है। तो फिर भी तो ये एक सूरत है इस तरह नमाज पढ़ने की। तो ये है कि जब आप एक इमाम के पीछे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कर लें कि एक गुरु आ जाए, आधे लोग एक इमाम पढ़ा दे उनको, फिर दूसरे इमाम के पीछे पढ़ेंगे, ये सबसे आसान सूरत है। तो इसको इख्तियार करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि नमाज को टुकड़े टुकड़े करें। ये उस वक्त था जब सहाबा किराम चाहते थे कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ें, क्योंकि पैगम्बर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बाकियों की ये हैसियत नहीं है। चलें, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, और जब आप इनमें हो, ये कुरान ने कहा है कि जब आप इनमें हो, फ़अक़मता, तो आप लहुमुस्सलात, आप खड़े होकर इनको नमाज पढ़ाएं। फलतकुम ताइफ़तुम मिनहुम, खड़ा हो जाए एक ग्रोह, मिनहुम इनमें से, माका आपके साथ, एक ग्रोह, ताइफ़ा का मैंने होता है ग्रोह। वलियाखुदू अस्लिहतहुम, और ले लें अपना असला, ये फौजी और मुजाहिद अपना असला अपने साथ लगाएं, रखें नहीं, अलग ना रखें, तीर है, तलवार है, वो लटक रही है लटकने दें, कलाशकोफ लगाई, उसी के साथ पढ़े नमाज, क्योंकि किसी वक्त भी कोई हमला हो सकता है, तो फिर जान बचाने के लिए या मुल्क बचाने के लिए। फ़ैज़ा सजदू, जब वो सजदा कर चुके हैं, फ़लयकूनू मिन वराइकुम, तो आपके पीछे से हट जाएं, चले जाएं। वलतअति ताइफ़तुन उख़रा, और आ जाए दूसरा ग्रोह, लम युसल्लू, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, फलयुसल्लू माका, वो नमाज पढ़ें आपके साथ। वलियाखुदू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम, और ले लें अपने बचाव का सामान और अपना असला अपने साथ, ज़ेब तन रखें। दूसरा गुरु आ जाए, ये दूसरा गुरु आ गया, तो पहले गुरु आ गया, फिर वो चला जाए, दूसरा गुरु आ गया। वद्दल्लज़ीना कफ़रू, ख्वाहिश करते हैं काफिर लोग कि लौ तग़फ़लून अन अस्लिहतिकुम, कि अगर आप गाफिल हो जाएं अपने असले से, उनकी ख्वाहिश तो ये होती है असला दूर पड़ो, वो अम्तिआतिकुम, और अपने सामान से दूर हो जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि आप ऐसा करें, क्यों? फ़यमीलून अलैकुम, वो टूट पड़ेंगे तुम पर, मैलतन वाहिदा, यकदम टूट पड़ना, जैसे ओहद में हुआ ना जी, सहाबा मशगूल हो गया कि जंग ख़त्म हो गई है, माल गनीमत इकट्ठा करें, ताउन करें मुसलमानों के साथ, जंग में तो हम खड़े रहे, अब जंग तो ख़त्म हो गई, ये लोग निकल गए, तो ये ताउन तो करें। तो खालिद इब्न वलीद बड़े सिपहसालार थे, वो जाते जाते मंजर उन्होंने देखा, तो वो पीछे से आ गए और आकर यकबागी हमला किया, तो फतह शिकस्त में तब्दील। वला जुनाहा अलैकुम, और कोई हरज नहीं तुम पर, इन कान बिकुम अदम मिन मतरिन, अगर हो तुमको कोई तकलीफ, मिन मतरिन, बारिश में से, औ कुंतुम मर्दा, या तुम मरीज हो, अन तज़ऊ अस्लिहतकुम, तो फिर आप असला उतार कर रख दो, शदीद बारिश है, असला नहीं उठा सकते, या मरीज हो, फिर कोई हरज नहीं, असला कोई साथ रखना नमाज में कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक हिफाजत के लिए है। वख़ुज़ू हिज़रकुम, और पकड़ लो तुम अपने बचाव का सामान। इन्नल्लाह अअद्द लिल-काफ़िरीन, बेशक अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अज़ाब मुहीना, ज़लील कुन।